الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے جس کی توفیق و عنایت سے ہم حسب معمول اپنے جمعۃ المبارک کے اس درس کے اندر موجود ہیں۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 257 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ کوشش کروں گا کہ اس آیہ مقدسہ کی روشنی میں چند کلمات آپ بھائیوں کے گوش گزار کر سکوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے امت مسلمہ کی تشکیل نو کے عنوان سے ایک جد و جہد لے کر میدان عمل میں اترے ہیں، اور اس جد و جہد کا منتہائی مقصود آج بنیادی طور پہ اس آیہ مقدسہ کا عنوان وہی ہے، اور وہ ہے باطل اور طاغوتی نظام کو ختم کر کے اللہ کا نظام قائم کرنا۔ یہ ہماری اس جد و جہد کا مقصود ہے، اور یہی اس آیہ مقدسہ کے اندر انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائیں۔ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائیں۔ دوستان محترم، تین باتیں یہاں ہوئی ہیں۔ ایک، اللہ جل مجدہ کا ذکر ہوا ہے، اللہ کے ولی ہونے کا ذکر ہوا ہے، اور ایمان لانے والوں کا ذکر ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان تین الفاظ کو واضح کر کے تو آگے چلیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر آیا۔ یاد رکھیں کہ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ کا ذکر ذرا مختلف انداز سے ہے، اللہ کا تعارف ذرا مختلف انداز سے ہے۔ اللہ کا ایک تعارف تو وہ ہے جو عام مسلمانوں میں رائج ہے، اور ایک تعارف یہ ہے جو اس آیہ مقدسہ کے اندر بیان ہوا ہے۔ اور اس تعارف میں سب سے پہلی جو بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ ولی ہے
ان لوگوں کا جو ایمان لائیں۔ تو اللہ کن معنوں میں ولی ہے؟ ولی کے بہت سارے معنی ہیں۔ کچھ علماء کوئی معنی لیتے ہیں، کچھ دوسرے علماء کوئی معنی لیتے ہیں۔ میں کوئی معنی لیے بغیر یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یہاں پہ ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، تو کیا جو ایمان لائے وہ اللہ کے ولی نہیں ہوں گے؟ اگر اللہ ان کا ولی ہے جو ایمان لے آئے ہیں، تو کیا ایمان لانے والے اللہ کے ولی نہیں ہوں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگ ہوں اللہ تو ان کا ولی ہو اور وہ اللہ کے ولی نہ ہوں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ فلاں کا ولی ہے لیکن وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ پتہ چلا کہ ایمان لانے والے بھی اللہ کے ولی ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تو ان کا ولی ہو اور وہ اللہ کے ولی نہ ہو۔ لہذا یہ بات اپنے پلے باندھ لیں کہ جو مومن ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا، کیونکہ اللہ اس کا ولی ہے۔ اللہ اس کا ولی ہے تو وہ اللہ کا ولی لازماً ہوگا۔ کیوں؟ یہ بات آگے چل کے آپ کو معلوم ہوگی کہ جو اللہ کا ولی نہیں ہوتا وہ کون ہوتا ہے۔ یہ اگلی آیت مبارکہ کا حصہ آپ کو بتائے گا۔ لہذا یہ بات پلے باندھ لیں کہ اللہ جن کا ولی ہے وہ اللہ کے ولی ہے، کیونکہ وہ اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں۔ اب ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے ولی نہ ہوں۔ اب دوستان محترم، آگے اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ اللہ ان ایمان لانے والوں کو، ظاہر سی بات ہے کہ وہ پہلے تو ایمان والے نہ تھے، ایمان لائے ہیں، اس لیے اللہ جل مجدہ فرما رہے ہیں کہ ان ایمان لانے والوں کو اللہ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے، تاریکی سے نکال کر اجالے میں لے آتا ہے، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آتا ہے۔ جب اللہ اس قسم کا ولی ہے کہ وہ اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آتا ہے، ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، تو ایمان لانے والے کا بھی کچھ کام بنتا ہے، اس کا بھی کام ہے کہ وہ اللہ کا ولی بنے، اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے کیونکہ اللہ اس کا ولی ہے۔ اللہ نے اس پہ احسان کیا ہے، اسے گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لائے، اللہ پاک ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لائے، تاریکی سے نکال کے اجالے کی طرف لائے، اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لائے۔ اب یہ روشنی میں ہے، پہلے اندھیرے میں تھا، اب یہ ہدایت پر ہے، پہلے گمراہی میں تھا۔ تو اب چونکہ اب ہدایت پہ ہے، اب روشنی میں ہے، اب نور میں ہے، لہذا اللہ کا ولی ہے۔ اور پھر دوستان محترم، اللہ جل مجدہ نے فرمایا
اور جو لوگ انکار کریں، والذین کفروا، جو لوگ انکار کریں کس بات سے؟ اللہ پر ایمان لانے سے، اللہ پر ایمان لانے سے انکار کریں۔ اور دوستان محترم، پہلے ایمان لانے والوں کا ذکر ہوا، اب ایمان لانے سے انکار کرنے والوں کا ذکر ہے۔ یہ ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان ہوتا کیا ہے؟ میں نے بارہا اس نقطے کی وضاحت کی ہے، آج پھر کچھ نہ کچھ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دوستان محترم، آج اگر معاشرے پہ نظر دوڑائیں تو ہر برائی معاشرے کے اندر موجود ہے۔ جو شخص ظلم اور زیادتی کر رہا ہے وہ بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ کہ میں صاحب ایمان ہوں۔ جو شخص ملاوٹ کر رہا ہے وہ بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ جو شخص فحاشی اور عریانی پھیلا رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ جو شخص اس روئے زمین کے اوپر فساد پھیلا رہا ہے، جو فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ جس نے معاشرے کے اندر بدامنی پیدا کر رکھی ہے، قتل و غارت گری کر رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ الغرض ہر برا کام کرنے والا منہ سے یہی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی میں ایمان لایا ہوا ہوں، میں اللہ پر ایمان لایا ہوا ہوں۔ دوستان محترم، یاد رکھیں، ایمان اس کو نہیں کہتے، ایمان اس کو نہیں کہتے، یہ محض عقیدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ محض عقیدہ ہے۔ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آخرت ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، محض عقیدہ ہے۔ ایمان تو وہ چیز ہے جو پھر اس کے مطابق عمل کرواتی ہے۔ جب اللہ پر ایمان ہوتا ہے تو پھر انسان معاشرے کے اندر بدامنی نہیں پھیلاتا، معاشرے کے اندر بدعنوانی نہیں کرتا، فحاشی اور عریانی نہیں پھیلاتا، پھر اس کی زبان گندی نہیں ہوتی، گالیاں نہیں بکتا، پھر وہ حیا کا پیکر ہوتا ہے، بے حیائی سے مجتنب رہتا ہے، پھر وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، سب کے ساتھ عدل سے پیش آتا ہے، اچھے طریقے سے پیش آتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے، محض عقیدہ ہے۔ اور یاد رکھیں، عقیدہ نام کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ عقیدہ نام کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ قرآن اور حدیث میں ایمانیات کی بات ہوئی ہے، ایمان لانے کی بات ہوئی ہے، عقائد رکھنے کی بات نہیں ہوئی، کیونکہ عقائد رکھنے کا عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ایمان کا عمل کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ایمان کا عمل کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ لہذا یہ ایمان، اللہ پر ایمان لانا اور پھر اللہ پر ایمان لانے سے انکار کرنا، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ تو فرمایا والذین کفروا، جو لوگ اللہ پر ایمان لانے سے انکار کریں گے، طاغوت ان کے ولی ہوں گے، طاغوت ان کے ولی ہوں گے۔
ایک طبقہ وہ تھا جس کا ذکر گزر چکا، جن کا ولی اللہ ہے اور جو اللہ کے ولی ہیں۔ دوسرا طبقہ اب آیا کہ جو اللہ پر ایمان لانے سے انکار کرے گا، طاغوت اس کا ولی ہے، وہ طاغوت کا ولی ہے۔ دوستان محترم، اللہ اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جاتے ہیں، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور طاغوت کیا کرتے ہیں؟ جو لوگ اللہ پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں، طاغوت ان کے ولی بن جاتے ہیں، انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لاتے ہیں، انہیں ہدایت سے نکال کر گمراہی کی طرف لاتے ہیں، نور سے ظلمات کی طرف لاتے ہیں۔ دوستان محترم، یہاں پہ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ کفار کی بات نہیں ہو رہی۔ کفار نور میں نہیں ہوتے، روشنی میں نہیں ہوتے، ہدایت پر نہیں ہوتے، جنہیں طاغوت وہاں سے نکال کے گمراہی کی طرف لاتے ہیں۔ ہدایت پر وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں، روشنی میں وہ ہوتے ہیں، اجالے میں وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ انہیں وہاں لاتا ہے۔ جب وہ اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی پہ اتر آتے ہیں، پھر طاغوت انہیں نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے آتا ہے، ہدایت سے نکال کر گمراہی کی طرف لے آتا ہے، اجالے سے نکال کر تاریکی کی طرف لے آتا ہے۔ اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب جہنم میں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ سب جہنم میں جانے والے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے سے انکار کریں گے۔ دوستان محترم، ہماری گفتگو چونکہ اسی موضوع پہ ہوتی ہے، اکثر لوگوں کی طرف سے سوال آتا ہے کہ آپ ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ باطل اور طاغوتی نظام کو ختم کر کے اللہ کا نظام لایا جائے۔ یہ باطل اور طاغوتی نظام ہے کیا بھلا؟ یہ باطل اور طاغوتی نظام کیا چیز ہے جسے آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، جسے آپ مٹانا چاہتے ہیں؟ اور وہ اللہ کا نظام کیا ہے جس کو آپ قائم کرنا چاہتے ہیں؟ دوستان محترم، یہ آیت مقدسہ ہمیں اس بارے میں بھی آگاہ کرتی ہے کہ جہاں ظلم اور زیادتی ہو، سمجھ لو وہاں باطل اور طاغوتی نظام ہے۔ جہاں اقربا پروری ہو، وہاں باطل اور طاغوتی نظام ہے۔ جہاں ملاوٹ ہو، جہاں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو، بد امنی ہو، قتل و غارت گری ہو، سمجھ لو وہاں باطل اور طاغوتی نظام ہے۔ جہاں فرقہ واریت ہو، پارٹی بازی ہو، سمجھ لو وہاں باطل اور طاغوتی نظام ہے۔ الغرض جو معاشرہ برائیوں کا گڑھ بن چکا ہو، سمجھ لو وہاں باطل اور طاغوتی نظام ہے۔ بے شک نام لینے والے اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہ کہتے، وہاں پہ نظام باطل اور طاغوتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جہاں پہ امن ہو، جہاں پہ عدل ہو، جہاں پہ معاشی خوشحالی ہو، جہاں پہ بدامنی نہ ہو، فحاشی اور عریانی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، بے روزگاری نہ ہو، وہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ کا نظام کار فرما ہے۔ تو دوستان محترم، ہم خواہ
باطل اور طاغوتی نظام کی مخالفت نہیں کرتے۔ باطل اور طاغوتی نظام جتنا بھی اچھا ہو جائے، اللہ کے نظام کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اسے بہر طور مٹنا ہوگا۔ وہ باطل اور طاغوتی نظام ہے ہی ظلم پر مبنی، اللہ کا نظام عدل پر مبنی ہے۔ ہمیں ظلم کا نظام مٹا کر عدل کا نظام قائم کرنا ہے۔ اور دوستان محترم، یہاں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں آپ نے دیکھا کہ ایک طرف اللہ ہے جو اپنے بندوں کا ولی ہے، دوسری طرف طاغوت ہے جو اپنے بندوں کا ولی ہے۔ گویا اللہ کے مقابلے میں کوئی ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی ہے، اس کو پہچاننا ہے، وہی طاغوت ہے۔ موٹی موٹی پہچان میں نے آپ کو بتا دی، وہ طاغوت ہے، باطل ہے۔ انہی کو ہم کہتے ہیں باطل اور طاغوتی طاقتیں، جو طاغوت کے بندے ہیں، جو طاغوت کے پیروکار ہیں، جنہوں نے عملاً اللہ پر ایمان لانے سے انکار کیا ہوا ہے، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، عملاً طاغوت کے بندے ہیں۔ تو اس وقت دنیا کے اندر، روئے زمین کے اوپر جو کشمکش چل رہی ہے حق و باطل کی، اس میں یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف طاغوت ہے۔ ہماری جنگ طاغوت سے ہے، باطل اور طاغوتی طاقتوں سے ہے، طاغوت کے گماشتوں سے ہے، طاغوت کے پیروکاروں سے ہے، جنہوں نے اس دنیا کا امن تباہ کر رکھا ہے، انسانیت کو آپس میں لڑا رہے ہیں، مروا رہے ہیں، اپنی حاکمیت کو مستحکم کرنے کے لیے۔ اور ہم بحیثیت مسلم باطل اور طاغوتی طاقتوں کے اقتدار کو ختم کر کے اللہ کا اقتدار قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی حاکمیت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس لیے نہیں کہ ہم کوئی خواہ بخواہ تعصب برت رہے ہیں، یہ حقیقت ہے، باطل اور طاغوتی نظام ظلم پر مبنی ہے، اللہ کا نظام عدل پر مبنی ہے۔ ہم عدل کا نظام چاہتے ہیں، ہر شخص کو اس کے بنیادی انسانی حقوق میسر آئیں۔ انسانیت سسک رہی ہے، ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، منتظر ہے اس بات کی کہ اس روئے زمین کے کسی خطے میں کوئی ایسا نظام قائم ہو جو عدل پر مبنی ہو، جو ان کے حقوق انہیں دلا سکے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج 1.5-2 ارب ہو کر بھی ہم روئے زمین کے ایک چپے پر بھی اللہ کا نظام قائم نہیں کر سکے۔ انسانیت منتظر ہے کہ وہ نظام اس روئے زمین کے اوپر قائم ہو تو ہم سکھ کا سانس لیں، ہمیں چین نصیب ہو، ہمیں اپنے حقوق مل سکے۔ آج جن لوگوں نے اس نظام کو قائم کرنا تھا، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا تھا، وہ خود باطل اور طاغوتی نظام کے پیروکار بن چکے ہیں۔ باطل اور طاغوتی نظام کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ مسلمان اپنے نظام کو چھوڑ رکھا ہے، باطل اور طاغوتی نظام کے لیے تن من دھن لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے نظام کی کوئی پرواہ نہیں، جس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، طاغوت کے ولی بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا ولی طاغوت ہے۔
اللہ کے ولی نہیں بنتے، کیونکہ ان کا ولی اللہ نہیں ہے۔ دوستان محترم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس روئے زمین کے اوپر جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ واقعتاً اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کے ولی بن جائیں، تب اللہ ان کا ولی ہوگا۔ پہلے وہ فیصلہ کریں ایمان لانے کا، تب اللہ ان کا ولی ہوگا، تب اللہ انہیں گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لائے گا، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائے گا، تب اللہ انہیں اس روئے زمین کے اوپر کامیاب کرے گا، تب اللہ انہیں سربلندی عطا کرے گا۔ اسی لیے ہم نے امت مسلمہ کی تشکیل نو کے لیے جد و جہد شروع کی ہے۔ تمام بھائیوں کو دعوت دے رہے ہیں، نکل آؤ فرقہ واریت سے، چھوڑ دو پارٹی بازی کو، ایک ہو جاؤ، وحدت اختیار کرو، بھائی بھائی بن جاؤ، آپس میں محبت پیدا کرو، اخوت پیدا کرو، وحدت پیدا کرو۔ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر کیا ہوگا؟ ہم ٹکڑوں میں تقسیم رہیں گے، سنی سنی رہے گا، شیعہ شیعہ رہے گا، بریلوی بریلوی رہے گا، دیوبندی دیوبندی رہے گا، اہل حدیث رہے گا، اہل قرآن رہے گا۔ اسلام وہیں کا وہیں، اسلام کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، سب کو اپنے اپنے فرقوں کی فکر ہوگی، کسی کو سنیت کی فکر، کسی کو شیعیت کی فکر، کسی کو بریلویت کی فکر، کسی کو دیوبندیت کی، کسی کو اہل حدیثیت کی، اسلام کی فکر کسی کو نہیں۔ جتنی فکر تم اپنے فرقوں کے لیے کرتے ہو، اتنی فکر اگر اسلام کے لیے کیے ہوتی، آج اسلام غالب ہوتا۔ جتنی توانائیاں اپنے فرقے کی ترویج و اشاعت کے لیے صرف کرتے ہو، جتنا مال اپنے فرقے کے لیے صرف کرتے ہو، جتنی صلاحیتیں اپنے فرقے کے لیے صرف کرتے ہو، اگر یہ صلاحیتیں، اگر یہ مال تم نے اللہ کے دین کے لیے لگایا ہوتا، آج دین غالب ہوتا۔ دوستان محترم، ہمیں لوگ گالیاں دیتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، ہم کون سی بات غلط کہہ رہے ہیں؟ ہم کب توڑنے کی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں، ہم تو ایک ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ کیا اس پہ گالیاں بنتی ہیں؟ لیکن افسوس، برا ہو اس تفرقے کا، اس تفرقے کی لعنت میں گرفتار لوگ وحدت کی بات کرنے والے کو بھی گالیاں دیتے ہیں، محبت کی بات کرنے والے کو بھی گالیاں دیتے ہیں، اخوت کی بات کرنے والے کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ اس تفرقے نے ذہنوں کو اتنا پراگندہ کر دیا ہے، ایمان کو اتنا میلا کر دیا ہے کہ اب حق بات حق نہیں لگتی۔ اب حق بات کی مخالفت کی جاتی ہے۔ ہم نے کب کسی سے کہا کہ ہم تم سے تمہارا عقیدہ چھین رہے ہیں؟ عقیدے رکھو سنبھال کے، اپنے پاس رکھو اپنے عقیدے۔ ہمیں معلوم ہے عقیدوں کے بل بوتے پہ کچھ نہیں ہونے والا۔ ہم تو کہہ رہے ہیں ایمان لے آؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، تمہیں سمجھ آ جائے گی دین کیا ہے۔ عقیدوں سے دین کی سمجھ نہیں آتی، ایمان سے دین کی سمجھ آتی ہے۔ ایمان لے آؤ، اللہ تمہارا ولی ہو جائے گا، تم اللہ کے ولی بن جاؤ۔ اللہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے گا، گمراہی سے نکال کے ہدایت پر لے آئے گا۔ تم ایمان لانے والے تو بنو۔ اگر تم
ایمان نہ لا کر اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہو کہ تم ایمان لائے ہوئے ہو، تو یاد رکھو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ ایمان لانے والے متفرق نہیں ہوتے، ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہوتے، پارٹی بازی نہیں کرتے، فرقوں میں تقسیم نہیں ہوتے۔ ایمان لانے والے تو آپس میں اس طرح ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، باہم شیر و شکر ہوتے ہیں، ان کے درمیان محبت ہوتی ہے، اخوت ہوتی ہے، وحدت ہوتی ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے درمیان نہیں تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایمان ہمارے پاس ہے بھی یا نہیں، ہمارا عمل ہمارے ایمان کی گواہی دے گا۔ اگر ہمارا عمل ویسا ہے جیسے ایمان لانے والوں کا ہوتا ہے تب تو ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، اور اگر ہمارا عمل ویسا نہیں ہے تو پھر ہم اللہ پر ایمان لانے سے انکاری ہیں، محض عقیدہ رکھے ہوئے ہیں اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے، یہ عقیدے ہیں۔ اگر ان باتوں پہ ایمان ہوتا ہمارا حال یہ نہ ہوتا، ہمارے کردار ایسے نہ ہوتے، ہم اس قدر ذلیل و رسوا نہ ہوتے، ہمارے باہمی تعلقات ایسے نہ ہوتے، ہم ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوتے، ایک دوسرے کو گالیاں نہ دیتے، بلکہ باہم محبت کرنے والے ہوتے، بھائی بھائی ہوتے۔ لیکن ہمارا عمل ہمارے دعوے کی نفی کر رہا ہے اور اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم کہیں طاغوت کے بندے تو نہیں ہو گئے۔ سوچنا ہوگا، اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں یا طاغوت کے، اللہ کی بندگی کے تقاضے کیا ہیں اور طاغوت کی بندگی کے تقاضے کیا ہیں، دونوں کو پیش نظر رکھو، تمہیں سب کچھ آئینے کی طرح نظر آ جائے گا کہ تم اللہ کے بندے ہو یا طاغوت کے بندے۔ اور جس کے بندے ہوگے اسی کے لیے کام کرو گے، اسی کی نوکری کرو گے۔ یاد رکھو، طاغوت کی نوکری کر کے اللہ سے کسی اجر کی توقع نہ رکھنا، اسی سے اجر مانگنا جس کی نوکری کرتے ہو۔ اللہ سے اجر کی طلب تب رکھو جب اللہ کی نوکری کرو، اللہ کی بندگی کرو، تب اللہ سے اجر کی امید رکھو۔ جنت یوں ہی نہیں ملے گی، اللہ کی بندگی سے ملے گی، اللہ کی عبادت سے ملے گی۔ اور اگر عبادت طاغوت کی کرو گے تو جنت اللہ سے نہیں ملے گی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ نوکری کسی اور کی، اجر کسی اور سے طلب کیا جائے؟ نہیں ہوتا ایسے، اس دنیا کے اندر بھی نہیں ہوتا۔ جس کی نوکری کرو گے صلہ بھی وہی دے گا، اجر بھی وہی دے گا۔ باطل کی نوکری کرتے ہو اسی سے اجر مانگو۔ اور یاد رکھیں کہ باطل کی نوکری کیوں کرتے ہیں؟ انہیں کچھ نہ کچھ اجر ملتا ہے، اسی لیے باطل کی نوکری کرتے ہیں، مفاد عاجلہ کے لیے، فوری نفع اٹھانے کے لیے باطل اور طاغوت کی بندگی کرتے ہیں، دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی اغراض کے لیے۔ جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ اپنے فائدے کے لیے۔ ملاوٹ کیوں کی جاتی ہے؟ اپنے فائدے کے لیے۔ دوسرے پر زیادتی کیوں کی جاتی ہے؟ اس کا مال اچھانے کے لیے، اپنے فوائد کے لیے۔
جو ज्यादती भी की जाती है, जो गलत काम भी किया जाता है, फायदा उठाने के लिए किया जाता है, फौरी फायदा। यह है बातिल और तागूत की बंदगी का सिला। और अल्लाह की बंदगी ऐसी चीज है कि अल्लाह ने फरमाया है कि अगर तुम मेरे बंदे बन जाओगे, इस दुनिया के अंदर भी तुम्हें सरबुलंद करूंगा, आखिरत में भी तुम्हें सरबुलंद करूंगा और अपने इनामात से नवाजूंगा। और चूंकि आखिरत पर ईमान नहीं है, तो उसके आखिरत के अंदर पाए जाने वाले सिरे की तलब किसको होगी, जन्नत की तलब किसको होगी। ख्वाहिश तो है जन्नत मिले, लेकिन जन्नत का इन्हिसार ख्वाहिश पर नहीं, अल्लाह की बंदगी पर है। और अल्लाह की बंदगी तब होगी जब तागूत की बंदगी तर्क करेंगे, तागूत की बंदगी छोड़ेंगे। और तागूत की बंदगी छोड़ना क्या है? उन तमाम कामों को छोड़ दें जिन्हें मुनकर कहते हैं, जो नुकसानदेह हैं मुआशरे के लिए, जो नुकसानदेह हैं अल्लाह की नजर में, अल्लाह के रसूल की नजर में। उन तमाम चीजों को छोड़ दें, हिदायत की तरफ आ जाएं, मारूफात की तरफ आ जाएं, उन्हें अपना लें, अल्लाह की बंदगी में आ जाएं, तागूत की बंदगी से निकल आए। दोस्तान मोहतरम, आज की गुफ्तगू से जो बात आप भाइयों तक पहुंचाना चाहता था वो ये कि हमें अल्लाह के बारे में अपने तसव्वुर को वाज़े करना होगा। अल्लाह महज एक ख्याल का नाम नहीं, अल्लाह महज किसी अकीदे का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब यह है कि फिर अल्लाह को अपना वली बना लो, अपना मददगार बना लो, अपना हिमायती बना लो, और फिर सारी जिंदगी उसी पे तवक्कुल और भरोसा करके गुजारो। यह है अल्लाह पर ईमान लाना। और अगर तवक्कुल और भरोसा अल्लाह पर नहीं करोगे तो ला महला तागूत पे करोगे। जिस पर ईमान होगा उसी पर तवक्कुल और भरोसा होगा। तो हमें तागूत से इनकार करके अल्लाह पर ईमान लाना है सही ईमानों में, ताकि हम अल्लाह की बंदगी का हक अदा कर सकें। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहू अपनी बंदगी की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुकम्मल दर्स की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। सही तसव्वुर दीन पर मबनी मज़ीद लेक्चर सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मते मुस्लिमा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नए नशर होने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त आए। अल्लाह हाफ़िज़।